کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور اے انسانوں، تم کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا یہ ہے، اگرچہ الدنیا خلقت لکم، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، مگر آج کل کے دور میں ہم اس کا یوز کرتے ہیں، اس کا ہم الٹا کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت ہم لوگ اس وقت بھول چکے ہیں۔ تو لہذا آخرت یاد رہنا مراد یہ ہے، اس وقت ہمیں 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی تھی۔ آنے والے مہینے میں یہ شعبان چل رہا ہے، آنے والے مہینہ جو ہے وہ ہے ماہ رمضان۔ اس میں ہمیں ماہ مبارک کے روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے اور آئے روز یعنی کہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اس لیے شاعر نے لکھا ہے، کسی خاک پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جوانی دی ہے، یہ حسن دیا ہے، یہ زبان دی ہے، یہ آنکھیں دی ہیں، غرض کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندو آپ میرے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، صحت اللہ رب العزت نے دیا ہے، لیکن آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان ہیں یا بہت ساری مستوراتیں ہیں جو ہم سے دنیاوی اعتبار چالاک تھے، یا وہ مرد حضرات جو ہم سے چالاک تھے، لیکن ایک پل جوانی کو جھٹکا لگ گیا، آج وہ بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، آج ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے وہ جوان بھی تھے جو فالج کا یا کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آج ان کے چہرے پہ مکھی بھی بیٹھتی ہے، وہ اس مکھی کو ہٹانے کے لیے دوسرے کے سہارا کے قاصر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت ہم پہ خدا نخواستہ خدا رحم فرما دے، کسی بھی بیماری میں یا کسی بھی مشکلات میں ہمیں آزما سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ اسی میں ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور بروز محشر بھی ہمیں کامیابی کا جھنڈا ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، جب ہم وہی کام کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔